کہ الیکشن کمیشن بھی یہ کہہ رہا تھا کہ جی بجلی بھی بلا تعطل ہونی چاہیے، تو وہاں پر انہوں نے فون اور انٹرنیٹ بند کر دیا۔ ہمارا ووٹر 30% خراب ہوا، کنفیوز ہوا، ساری رات جو بھی کھچڑی پکی ہے، جو بھی ہوا، صبح 11 بجے واٹس ایپ آ گیا رزلٹ۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سوال، میں ہوں احسن شہزاد۔ ناظرین، آج ہمارے ساتھ موجود ہیں محمد خان مدنی، اور ان کا تعلق پی ٹی آئی سے ہے۔ بڑی قربانیاں دی ہیں اور الیکشن بھی لڑا ہے، اور ان کے مقابلے میں حمزہ شہباز تھے۔ رات کو ان کو جتایا گیا، صبح پتہ چلا جی کہ محمد خان مدنی صاحب ہار چکے ہیں، اور اب انہوں نے اسلام آباد جانا ہے، تیاری میں ابھی، اور ڈاکومنٹ ان کے پاس ہیں۔ لاہور ہائی کورٹ میں بھی ریٹ دائر کی ہے۔ آج ان سے بات کریں گے کہ آخرکار یہ دھاندلی ہوئی کیسے۔ مدنی بھائی مجھے بتائیں، رات کو جتایا گیا، صبح ہرایا گیا، یہ سلسلے کیا چل رہے ہیں؟ اب آپ کہاں پہ اپیل کرنے جا رہے ہیں؟ لاہور ہائی کورٹ نے آپ نے اپیل کر دی، اب آپ اسلام آباد کے لیے جا رہے ہیں، تو کہاں جائیں گے؟ کس ادارے میں جائیں گے؟ کیا کرنے جا رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ آپ کا۔ گزارش یہ ہے کہ یہ پورا ایک سال لگا کے، اور پھر خصوصاً ایک ماہ سے جو ایک پری پول ریگنگ کا یہ پی ڈی ایم نے، مسلم لیگ نے یہ جو سما بنایا ہے، مختلف لوازمات کو، مشینری کو استعمال کیا، انہوں نے مس یوز کیا، اور جتنی بھی ہمارے 100 سٹیپس تھے اگر الیکشن تک آنے کے ایک ماہ میں یا اس سے پہلے، تو 100 جو ہے ہرڈلز کریٹ کی گئیں تحریک انصاف کے راستے میں، اور مسلسل ہماری سپیڈ سلو کر کے تو جو ہے وہ کیا گیا۔ آخری دن بھی جو ہے پورا پاکستان جانتا ہے کہ جب کہ الیکشن کمیشن بھی یہ کہہ رہا تھا کہ جی بجلی بھی بلا تعطل ہونی چاہیے، تو وہاں پر انہوں نے فون اور انٹرنیٹ بند کر دیا، تو ہمارا بہت بڑا جو ووٹر تھا وہ پریشان ہوا اس کی وجہ سے، اور جو بلہ جانے سے چھینا گیا، جو اے این پی کو 20-30 روپے 30,000 جرمانہ کیا گیا اور ہم سے بلہ چھین گیا۔ تو ان کو یہ پتہ یہ تھا، اور سب سے کے سامنے یہ تھی کہ 80% سیٹیں پی ٹی آئی لے جائے گی۔ ہمارا ووٹر 30% خراب ہوا، کنفیوز ہوا، پریشان ہوا اور ڈال دیا۔ پھر جب الیکشن ہو گیا تو اس کے بعد وی ہرڈلی رش ٹو دا آر او سائڈ، اور وہ جو ٹی میں سارے بٹھائے ہوئے تھے شمالی لاہور کے آر اوز، باہر جو ہے وہاں پر پولیس اہلکار اور دوسرے اداروں کے وردی جو ہمارے بھائی تھے وہ وہاں کھڑے تھے، اور وہ ہمیں نہیں تھے گھسنے دے رہے اندر۔ 3 نمبر اور 5 نمبر گیٹ تھا، اس پہ ہمارے وکلا بھی جو ہے خواتین وکلا بھی جانے کی کوشش کی، تو باوردی ہمارے بھائی جو ہیں باہر تشریف لے آئے، اور وہ انہوں نے اندر نہیں جانے دی ساری رات۔ کچھ لوگ چلے بھی گئے تو ان کو باہر نکال دیا گیا۔ ساری رات جو بھی کھچڑی پکی ہے، جو بھی ہوا، صبح 11 بجے واٹس ایپ آ گیا رزلٹ ہے جی۔ اور اس کے بعد جو بھی چیز بات کی وہ ان کو ڈینائی کرتے رہے، اور اس کے بعد وہ فوراً وہ تیار تھا، اور ایک جو لگا ہمیں یہ پورا ایک اسکرپٹڈ ڈرامہ تھا جو ہم نے دیکھا اور بھگتا، اربوں روپیہ استعمال ہوا۔ میں یہ کہتا ہوں کہ جو پاکستان کے لوگ تھے، اور بشمول تحریک انصاف میں اکثریت لوگ تھے، جنہوں نے ایک عرصہ جو ہے پاکستان کے لیے جدوجہد کی، ایک سیلف لیس پاکستان کا فوجی ہونے کی طرح انہوں نے جدوجہد کی پاکستان کے لوگوں کے لیے۔ ان لوگوں کے لیے کیا ہے ایک انسینٹیو، کیا ہے ان لوگوں کے، وہ کدھر جا کے کس سے اپنا وہ سوال پوچھیں کہ وہ انہوں نے جو بے لوس جو جدوجہد کی، اور گناہ گار آدمی ہوں، آئی ایم ون آف دیم، کہ ہم پاکستان کے دل کی آواز بننا چاہتے تھے، پاکستان کے لوگوں کو ہم فیسیلیٹیٹ، ان کی زندگی میں آسانی لانا چاہتے تھے، جس کے لیے ہم نے جدوجہد کی، اور تحریک انصاف کی بھی یہ جدوجہد ہے۔ اور اس طرح سے برے طریقے سے روندا گیا کہ رات کو کچھ رزلٹ ہے اور صبح اٹھ کے کچھ ہے۔ 2200 کی جو ہم نے کیلکولیٹ کیا ہے، جو ہماری لیڈ ہے مختلف طریقے سے وہ خراب کی گئی۔ ہمارے آزاد جو لوگ کھڑے تھے ان کو بھی ووٹ ڈال گئے، جبکہ وہ خود کہتے ہیں، بیان حلفی انہوں نے ہمیں دیا ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو، اور خاندان نے نہیں ووٹ ڈالا اپنے آپ کو، اور ہم نے کسی جگہ کیمپین نہیں کی، اور کسی جگہ ہم نے کسی کو نہیں کہا، کسی کو 1400 ووٹ ڈال گیا، کسی کو کچھ ڈال گیا، اور 2700 کے قریب جو ہے ووٹ ریجیکٹ ہو گئے جی۔ تو یہ لوازمات ہیں، یہ اسمارٹ ڈرٹی پالیٹکس ہے جو یہ مختلف طریقے سے کرتے ہیں۔ 2013 میں بھی میں نے اس اندرون شہر لاہور سے قومی اسمبلی کا الیکشن لڑا تھا، اور ابھی صوبائی اسمبلی لڑا، تو مطلب ہم نے دیکھا کہ، اور بیک گراؤنڈ پہ اتر کے فٹ ورک سب سے کرنے والوں میں سے زیادہ تھا، ڈسپائٹ آف آل رسکس،
اور ہمیں کنٹینیوسلی پولیس تنگ کرتی رہی, سارے حلقوں میں کرتی رہی, اندرون شہر لاہور میں بھی کرتی, وردی کے اندر بھی لوگوں نے فلیکسیں اتارتے ہماری دیکھا پولیس والوں کو. تو یہ کون سا الیکشن ہے, آپ مجھے خود بتائیے. میں اس پہ ایک سوالیہ نشان نہیں لگاتا, مگر یہ جو حقائق ہیں یہ سب کے سامنے یہاں ہیں, کوئی اس کو ڈینائی نہیں کر سکتا. پورا دن میں نے کوئی بھی فری جو میڈیا ہے, فنڈامنٹل رائٹس آپ کو جو ہے اجازت دیتے ہیں کانسٹیٹیوشن کے کہ آپ جو ہے فریڈم آف سپیچ کریں, آپ فریڈم آف ایسوسیشن کریں, آپ وہاں پر کہیں پہ بھی اپنا جلسہ کر سکتے ہیں. پورے پاکستان میں کہیں تحریک انصاف کو جلسہ نہیں کرنے دیا گیا, اور اندرون شہر میں بھی جدھر بھی ہم اکٹھے ہونے کی کوشش کرتے وہاں پولیس پہنچ جاتی تھی جی. مختلف طریقے سے ورکرز کو ہراس کیا جاتا. الیکشن والے دن پوسٹرز اور ہمارے جھنڈے تک نہیں لگنے دے رہے تھے پولیس والے, اور اس طرح سے ہراس کر رہے تھے. تو مجھے بتائیں کہ اب آپ نے لاہور ہائی کورٹ میں ریٹ دائر کی ہے, اگر یہاں سے انصاف آپ کو نہیں ملتا تو کس حد تک جائیں گے, کہاں تک جائیں گے؟ دیکھیں جی, بات یہ ہے کہ پاکستان کے لیے ہم تحریک انصاف کے لیے تو حاضر خدمت ہیں, پر بات یہ ہے کہ اس کا جواب تو میرے خیال ہے سب کو پتہ ہے. جو ہمارا نظام انصاف ہے, مطلب قانون کا ہم طالب علم ہیں اور سارے, تو ہم سمجھتے ہیں کہ جو قانون کی حیثیت ہے, ہمارا اپنا کیس جو ہے کچھ 37 سال ہو گئے ہیں چل رہا ہے, اور دھکے کھا رہے ہیں, بندے مر جاتے ہیں اور کیس وہاں پر چلتے رہتے ہیں. تو اور ایک خاص طبقے کا کیس جو ہے وہ ابھی دائر ہونے سے پہلے ہی ڈیسائیڈ ہو جاتا ہے. الیکشن کمیشن کہتا ہے کہ آپ کورٹ میں جائیں, پیچھے سے آپ دیکھیں کہ اون چودھری پہلے ہار چکے تھے, پھر جیت چکے ہیں, اور انہوں نے باضابطہ نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دی کہ جیت چکے ہیں. ایک طرف سے کہتے ہیں کورٹ میں جائیں, دوسری طرف سے اپنا ہی فیصلہ سنا دیتے ہیں, نوٹیفیکیشن جاری کر دیتے ہیں. بھائی یہ بڑی انفارچونیٹ ہے, بڑی تکلیف دہ بات ہے کہ ایک طبقہ جو ہے ابو دا لا ہے, ان کے لیے تمام جو ہیں ایکسٹرا لگژریز ہیں, اور ان کے پاس اتنا پیسہ ہے کہ تقریباً لاہور کے اندر ہی گھروں میں ڈمپ جو ہے پیسہ وہ ہمارے قرضے اتار سکتا ہے ملک کے. دوسری طرف پاکستان کی 60% آبادی باقاعدہ خط غربت سے نیچے رہتی ہے, اور باقی جو ہم سب اکثریت ہے پاکستان کے لیے بڑی تکلیف دہ زندگی گزار کے ہم جو ہے اپنے وی میک دا بوتھ ہینڈز میٹ ہیں جی. اس طرح کی صورتحال میں اتنی ڈسپیرٹی بڑھ رہی ہے, اور یہ بڑھتی جائے گی. جو ابھی ہم نے سارے قومی مجرم اسمبلیوں میں بھر لی ہیں, ان میں سے اکثریت جو ہیں اچھے بھی آئے ہوں گے مگر ان کی تعداد کم ہے, باہر باقیوں کو تو ناک آؤٹ کر دیا ہے. یعنی سینٹرل پنجاب تے ایک طرح نال کہہ لو کہ تروکے ہی لے گئے ہیں جی, انہوں نے دن نو رات تے رات نو دن کر دیتا ہے. تو یہ جو ہے یہ ہمیں یہ اللہ کی حدیں ہیں جو کہ میرے خیال ہے ان کو ہم ٹچ کر رہے ہیں, اور خدا کے غضب کو, اس کی لاٹھی کو ہم ہاتھ ڈال رہے ہیں. آپ کے آزاد امیدوار کافی پارٹیز میں جا رہے ہیں اور جوائن کر رہے ہیں. پہلے قرآن پاک پہ ہاتھ رکھوایا گیا کہ ہم الیکشن لڑیں گے اور خان کے ساتھ ہیں. جب الیکشن جیت گئے ہیں اب نولک میں کوئی چلا گیا, کوئی کہاں جا رہا ہے, کوئی کہاں جا رہے ہیں, تو آپ کا کوئی ارادہ ہے؟ دیکھیں یہ تو اپنے ظرف کی بات ہے. مجھے پارٹی نے کہا نہیں, بینگ اے سینئر ممبر 20 سال سے میں تحریک انصاف کے ساتھ تھرو تھک اینڈ تھن کھڑا ہوں. انشاءاللہ آگے بھی کھڑے رہیں گے. ہم نظریے اپنے کے ساتھ, عمران خان کے ساتھ اور تحریک انصاف کے ساتھ, مگر یہ اپنے ظرف کی بات ہے. وہ جو لوگ گئے ہیں تحریک انصاف کے ووٹ لے کے نون لیگ میں چلے گئے, وہ اپنے ساری عمر کس منہ سے اپنے شیشہ دیکھیں گے. لہٰذا میں تو والنٹریلی دے دیا تھا اور اس پہ کھڑے بھی ہیں, اور میرے پاس بھی ایک طریقے سے تھی آپشن کہ اگر کوئی اس طرح کی ہینکی پینکی کرتا تو کوئی ایشورنس آ جاتی. بٹ میں اس پہ شکر اللہ کا, میں نہیں سمجھتا کہ کوئی میں نے غلط کام کیا, اور میں سمجھتا ہوں کہ میں پاکستان کا ایک بیٹا ہوں, پاکستان کا سپاہی ہوں, اور پاکستان کے لیے ہم نے 20 سال تحریک انصاف سے سیلف لیس جدوجہد کی. اس کا تقاضا یہ تھا کہ ہم جو ہے فیئر پلے کرتے, اور وہ کیا ہے. جو ہمارے ساتھ ہوا, ہم عدالتوں سے جو ہم سب کو امید ہے, جس طرح کا ہمارا نظام عدل ہے, اللہ کرے یہ ٹھیک ہو جائے, مگر جو حالات ہیں, میں کہوں یا نہ کہوں اس کے حالت کا سب کو پتہ ہے. تو ہم اپنا کیس جو ہے وہ رب العالمین کی عدالت میں ڈالتے ہیں, اور وہ اس کا فیصلہ کرے گا کہ ان فرعونوں کا, یزیدوں کا کیا انجام کرنا ہے اس میں. تو میں سمجھتا ہوں کہ جن کے پاس اختیار ہے ان کو یہ بات سوچنی چاہیے, سمجھنی چاہیے کہ جو ہم کہنے کو حافظ ہیں, قاری ہیں اور بہت کچھ ہے, مگر ذرا کھول کے ہم دیکھیں قرآن کی کہ جو ہمارے ملک میں ہو رہا ہے, جو اشرافیہ جس طرح سے نوچ رہی ہے ملک کی اکثریت کو, کیا یہ ایتھکس کے مطابق, اسلام کے یا کسی مذہب کے مطابق ہو رہا ہے. اور پھر یہ انٹرنیشنلی بھی دیکھ لیں, جو کرمنل سائلنس ہم سب نے برتی ہوئی ہے,
انٹرنیشنل کمیونٹی نے اور خصوصاً ہم لوگوں نے کہ غزہ کے اندر اور باقی جگہ پر جو کشمیر کے اندر جو ظلم کی بربریت کی تاریخی دنیا کی تاریخ میں بدترین مثال قائم ہو رہی ہے، اس کے اوپر دنیا اور ہم سب کیا کر رہے ہیں. اور دوسری طرف دیکھ لیجئے ہمارا نظام عدل اور نظام اس طرح کا ہے کہ جماعت اسلامی کے آپ مثال دیکھ لیجئے، حافظ نعیم صاحب ہیں جی، وہ خود کہہ رہے ہیں کہ بھئی ہمارے ووٹ نہیں نکلے. جی ڈی اے خود کہہ رہے ہیں ہمارے ووٹ نہیں نکلے. یہ پی ٹی آئی جیتی ہوئی ہے اور ادھر سے جتوایا جا رہا ہے. سینٹرل پنجاب میں تو خصوصاً یہ جو ہے انہوں نے ظلم کا انتہا کی ہے کہ جوندیاں میں منہ تے مٹی پا دیتی. اچھا، خان صاحب کہتے ہیں جی اگر ہماری گورنمنٹ آتی ہے اور گورنمنٹ بننی جا رہی ہے ان کی کے پی میں بھی اور انشاءاللہ پنجاب میں بھی ہوگا ایسے کہ اب ہم آئی ایم ایف کے پاس نہیں جائیں گے، آئی ایم ایف پاکستان کا حل نہیں ہے، تو پارٹی کے پاس اب کون سی ایسی بات ہے جس کا جو حل نکالے گا؟ کون سا ایسا راستہ ہے؟ کیا کریں گے؟ دیکھیں بالکل حل نہیں ہے، یہ بالکل نہیں ہے. میں آپ کو سادی سی بات بتا دیتا ہوں. مطلب ہم 3-4 لوگ ہیں نا، مطلب اگر کمرے میں، تو میرے پاس اگر کھربوں روپیہ ہے، اگر حلال بھی ہے تب بھی، اور حرام ہے تو خصوصاً، اگر باقی لوگ بھوکے ہیں اور تکلیف میں ہیں اور میرے پاس ساری لگژریز ہیں، میں سارا کچھ سمیٹ کے بیٹھا ہوں، تو اس کا حل کیا ہے؟ ہم باہر سے لے کر مزید میں لوٹ لوں؟ اس کا حل یہ ہے کہ جو باوسائل طبقہ ہے یا جو میرے پاس ہے وہ میں باقیوں کو فیسیلیٹیٹ کروں. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی جو تھے اور اس سے بعد بھی حضرت عمر فرماتے ہیں کہ اگر مجھے پتہ ہوتا اس چیز کا تو میں باقیوں سے سب سے مال لے کے سب میں برابر بانٹ دیتا. مطلب یہ ہوتا ہے، یہ اسلام کی سائیکالوجی ہے، ہیومینٹی کی ہے، ایکویلنس کی اور جسٹس کا یہ تقاضا ہے کہ آپ کا جو صاحب اختیار طبقہ ہے اور خصوصاً صاحب ثروت ہے، جس کے پاس پیسہ ہے، اللہ نے دیا ہے یا انہوں نے لوٹ مار کیا ہے، ان سے پیسہ لے کے آپ عوام میں، یہ زکوٰۃ بھی اسی کو پروموٹ کرتی ہے نا، تو وہ آپ عوام کے اندر ڈالیں، عوام کو فیسیلیٹیٹ کریں. ان میں سے شاید 1% بھی اپنی ساری زندگی میں اپنا اربوں روپے کا پیسہ اپنے اوپر استعمال نہیں کر پاتے. پھر ان کے نااہل بچے جو ہیں ساری عمر جو ہے نا فنکاریاں کرتے ہیں اور ان کو بھی گالیاں دیتے ہیں اور گالیاں دلواتے ہیں اور بددعائیں بھی ملتی ہیں ان کو، اور پھر کوئی جوتا بھی مارنے نہیں جاتا ان کی قبر پہ. اگر عمران خان نے 10 لاکھ روپیہ دیا، بچوں کی تعلیم پہ کیا، اقوام عالم میں ایک پاکستان کا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایڈوکیسی کی، اس کو عبرت کا نشان بنانے کی کوشش کر رہے ہیں ہم. ایسے سٹیٹس نہیں چلتی. میں آپ کو ایک بات بتاؤں، آپ چند لوگوں کو کچل سکتے ہیں مگر اللہ کی سنت ہے، اللہ کسی فرعون کو نہیں چھوڑتا. ہمیں فرعون نہیں بننا چاہیے، ہمیں موسیٰ والی سائڈ کو ٹو کرنا چاہیے. ہمارے سینوں میں قرآن ہے، قرآن تقاضا کرتا ہے اس چیز کا. ہمیں جو ہے اینٹی قرآن چل کے کوئی خیر نہیں ملے گی. یہ پاکستان اللہ کے نام پہ بنا ہے، 27ویں رمضان کو بنا ہے. اس کی پاک افواج جو ہیں شاندار ہیں، اس کے لوگ سب سے محنتی ہیں. یہ دنیا میں 5ویں سپر پاور بننے کی، میں آپ کو سارے کچھ کو سمندر کو کوزے میں باندھ کروں، جتنی کیپیسٹی ہے اس کے اندر اور جتنا اللہ کی طرف سے اس کو ریوارڈڈ ہے یہ نیچرلی، یہ ملک یہ دنیا کی 5ویں سپر پاور بننے کی صلاحیت رکھتا ہے. اور ہم کر کیا رہے ہیں؟ ہم 5ویں نمبر پہ گرے ہوئے ہیں. ہمارا نہ نظام عدل ٹھیک ہے، نہ ہمارا کوئی اور معاملہ ٹھیک ہے. 1% طبقے کے لیے ہم سارے بھیڑ بکریاں بنے ہیں. وجہ اس کی یہ ہے اکاؤنٹیبلٹی ایٹ دا ٹاپ نہیں ہوتی. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے، اور گراس روٹ کی جینون لیڈرشپ ہم نہیں آنے دیتے. اسٹیٹ جو ہے اور باقی اداروں کی ذمہ داری ہے، یہ کرمنل نیگلیجنس اور سائلنس ہے کہ وہ ان کو کچل دیا جاتا ہے. اچھا مدنی بھائی، نون لیگ کی جیسے اب پارٹی میں درانیں پڑنے شروع ہو گئی ہیں، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد پی ٹی آئی کے اندر باتیں ایسی اب آ رہی ہیں کہ جو کے پی کا وزیر اعلیٰ بننے جا رہا ہے علی امین گنڈا پور، اس کو وزیر اعلیٰ نہ بنائیں. تو پی ٹی آئی کے اندر بھی ایسے لوگ پیدا ہو گئے ہیں، اب مخالفتیں ہو رہی ہیں، تو اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ بات یہ ہے کہ گھر میں بھی اور جس ماں کے پیٹ میں بندہ رہتا ہے 9 مہینے، اس کے ساتھ بھی اختلافات ہوتے ہیں. یہ کوئی اتنی بگ ڈیل نہیں ہے. بات یہ ہے کہ ہمیں جو ہماری لیڈرشپ ہے اجتماعی طور پہ اس پہ ڈسکشن بھی ہوتی ہے کہ یہ بننا چاہیے، یہ نہیں بننا چاہیے ہوتی ہے. اس کے بعد ایک لیڈرشپ ایک فیصلہ اجتماعی طور پہ کرتی ہے، تو وہ ڈسپلن کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اس کو فالو کریں. ٹھیک ہے جی. یہ ہے کہ ہماری یہ خواہش ضرور ہے کہ ایک جینون شاندار آدمی ہونا چاہیے، عوامی آدمی ہونا چاہیے جو کہ وزیر اعلیٰ بنے. اور وہ عمران خان صاحب جو اتنا لمبا عرصہ انہوں نے جدوجہد کی ہے اور وہ انہوں نے رف اینڈ ٹف چیزیں اپس اینڈ ڈاؤنز دیکھیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ ساروں کی سنیں گے اور انشاءاللہ ایک بہترین اچھا فیصلہ کریں گے. وہ آپ کی ملاقات ہوئی ہے، کبھی ہونے جا رہی ہے؟ کیا خدمات پیش کریں گے خان صاحب کو؟ کیا بتائیں گے کیا ہوا ہے کیا نہیں ہوا؟ جی میری تو 20 سال کی ہر طرح کی خدمت، حاضر خدمت ہے تحریک انصاف کے لیے، عمران خان کے لیے اور پاکستان کے لیے، اللہ کے مخلوق کے لیے.
تو جو بھی ہوگا انشاءاللہ دل تو بڑا ہے، مگر 1 سال کے اندر عمران خان صاحب سے ملاقات نہیں ہو سکی، وہ جیل میں ہیں اور اللہ ان کے لیے آسانی مدد فرمائے. تو یہ ہے کہ وہ سرٹن جو ہے وہ ریسٹرکشنز ہیں، آپ کو پتہ ہی ہے جیل میں. تو جو ہے ہم کوشش کریں گے اگر اللہ کو منظور ہے انشاءاللہ. تو سننے میں آ رہا ہے کہ خان صاحب کو بنی گالا شفٹ کیا جا رہا ہے اڈیالہ سے، اس میں کتنی صداقت ہے؟ دیکھیں کل تو خان صاحب کی جو میڈیا سے بات ہوئی ہے انہوں نے تو کہا میں تو نہیں جا رہا، کہیں شفٹ وفٹ نہیں ہو رہا. بٹ یہ ہے کہ جو ان کی امید تھی اور جو ان کا ازمپشنس تھی کہ عمران خان جو ہے وہ نہیں کھڑے رہ سکیں گے، استقامت نہیں دکھا سکیں، تو رب العالمین نے بڑی کرم کی ہے تحریک انصاف پہ. شدید ترین جو ہے جبر کے باوجود بھی تحریک انصاف ماشاءاللہ فلائنگ کلر سے اس کو جو ہے اس نے پاس کیا ہے اس آزمائش کو. میں سمجھتا ہوں آگے بھی انشاءاللہ جو ہے تحریک انصاف کے وہ لوگ جو کہ شاندار لوگ ہیں اور جو وہ جیتے بھی ہیں ان میں سے ان کے لیے نیک تمنائیں بھی ہیں، اور جو ضمیر فروش ہیں یا پاکستان کے سودے بازی کرتے ہیں وہ اپنا کام دکھائیں گے جی. مگر ہماری اجتماعی جو جہاد ہے اور جو پاکستان کے لیے اللہ کی مخلوق کے لیے ہماری جو کوشش ہے انشاءاللہ وہ ہر 2 صورتوں میں جاری رہے گی انشاءاللہ. خان صاحب اتنی نفرت کیوں کرتے ہیں نون لیگ سے، پیپل پارٹی سے، MQM سے؟ انہوں نے کہا جی ان کے سوا ہر کسی کے ساتھ ڈیل ہے، ان کے ساتھ ڈیل نہیں ہے، یہ کیا چکر ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے، یہ تحریک انصاف کے اکثریت ووٹرز کا یہ آواز ہے جو وہ بولتے ہیں نا. وجہ کیا ہے اس کی؟ نفرت نہیں ہے، یہ وجہ یہ ہے کہ ہم سب جانتے ہیں اٹس اے نیکڈ ٹروتھ کہ اس طبقے نے پاکستان کا جو سوشل فیبرک ہے، پاکستان کی اساس ہے، آئیڈیالوجی ہے، اس کو مسخ کیا ہے. کیونکہ دے ور دا لا میکرز پچھلے 30 سالوں میں. اینڈ پرابلم آف دا پاکستان، میجر پرابلم از دیٹ دا لا میکرز آر دا لا بریکرز. اور یہی وہ طبقہ ہے جو کہ پاکستان کا سوشل فیبرک جس نے خراب کیا ہے. تو اس وجہ سے یہ لوٹ مار بھی کرتے ہیں اور یہ پروموٹ بھی کرتے ہیں، اور یہ کوئی ہم سب کو پتہ ہے نا اس بات کا. جی منہ سے بولتے ہیں یہ لوگ. جی تو وہ جو ہے اس بیسس پہ عمران خان صاحب آئیڈیالوجیکلی جو ہے یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کانفلکٹ ہے ود دا پاکستانز آئیڈیالوجی اینڈ دا PTI's آئیڈیالوجی. تو اس وجہ سے خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ یہ جو رولنگ مافیا انلیس اپنی یہ حرکتیں نہیں ٹھیک کرتے، اللہ کرے ان کو ہدایت آ جائے یا ان کا فرعون والا حال ہو، جو کہ قدرت ہے اللہ کی کرتا ہی ہے. تو وہ جو ہے اس وجہ سے آئیڈیالوجیکل ڈفرینس ہے عمران خان صاحب کا، تو اس وجہ سے وہ ڈفر کرتے ہیں. ایسی خبریں مل رہی ہیں خان صاحب کے ساتھ ڈیلز وغیرہ ہو رہی ہیں، گاڑیاں جا رہی ہیں پروٹوکول کی اڈیالہ جیل میں، کافی فوٹیج بھی آئی ہوئی دیکھی ہم لوگوں نے. یہ کہاں تک سچ ہے کہاں تک جھوٹ ہے، اور بتائیں ناظرین کو. آپ کے سامنے ہی ہیں، یہ ایسے اسپیکولیشنز ہیں. ڈٹ کے کھڑا ہے کپتان، اور بھی PTI ساری جو ہے پاکستان کے لیے ڈٹ کے کھڑی ہے استقامت کے ساتھ، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ مدد کرے گا. ناظرین آپ نے محمد خان مدنی صاحب کی باتیں سنی ہیں اور مجھے دی اجازت. اللہ حافظ.